بظاہر نواز شریف کی نون لیگ ایک نئی شناخت جنم لے چکی ہے۔ مزاحمت اور احتساب کا بیانیہ حالات سے سمجھوتے میں بدل چکا ہے۔ آئین کی پرستی اور سویلین بالادستی کی گھن گرج خاموش ہے، بلکہ شاید نون لیگی فیصلوں نے فرما برداری کا تاثر سامنے لایا ہے۔ نواز شریف نے فراخ دلی کی روشن مثال قائم کر کے اب جی بھر کے غیر نون لیگیوں کو سینٹ ٹکٹ جاری کر دیے ہیں، اور جو آزاد حیثیت میں سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ بھی 2 اپریل کو نون لیگ کی حمایت سے سینیٹر منتخب ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اسٹیبلشمنٹ احد چیمہ اور ٹیکنوکریٹ مصطفیٰ رمدے اپنی مخصوص پہچان کے باوجود پنجاب میں نون لیگی ووٹ سے کامیاب ہوں گے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ نون لیگ نے اپنے سابق وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر، شیخ روہیل اصغر اور جاوید لطیف کو سینٹ الیکشن میں ہری جھنڈی دکھائی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نون لیگ کا بیانیہ عوام تک پہنچاتے تھے، لیکن آج شہباز شریف کے اقتدار کو نون لیگ کی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں بھی نون لیگ نے اپنے دیرینہ رہنماؤں اور کارکنوں کو نظر انداز کر کے ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز پی ٹی آئی کے منحرفین اور مبینہ لوٹوں اور فصلی بٹیروں کو فوقیت دی تھی۔ علیم خان، اون چودھری، غلام سرور خان کے مد مقابل نون لیگ نے اپنے امیدوار دستبردار کرا دیے تھے۔ راجہ ریاض کے بیٹے سمیت پی ٹی آئی کے 9 منحرف سابق ایبنیز نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑا، جبکہ پیناما کیس کے بعد توہین عدالت میں نااہل ہونے والے دانیال عزیز کو الیکشن میں ٹکٹ تک نہیں ملا۔ بظاہر لگتا ہے شریف فیملی پر کرپشن کیسز نے 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت لینے کی راہ دکھائی تھی، جبکہ 8 فروری کے الیکشن نتائج نے ایسی سیاسی بساط بچھائی کہ نون لیگ نے ریاست کے لیے واقعی اپنی سیاست کو قربان کر دیا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، اور یقیناً نون لیگ نے بظاہر ریاست بچانے کے لیے سیاست اپنی داؤ پہ لگا دی۔ بہت عمدہ موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب کامران شاہد، ہمارا بڑا مقبول پروگرام آن دی فرنٹ کے پریزنٹر ہے اور بہت ہی سیزنڈ پولیٹیکل کامنٹیٹر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران شاہد صاحب۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ پچھلے الیکشنز کی اور اس سے پہلے 16 مہینے کی جو پاکستان کی سیاست میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ نون لیگ نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا ہے، اپنی سیاسی پہچان کو قربان کر دیا ہے، اپنے سیاسی بیانیے کو قربان کر دیا ہے اور ریاست کو بچا لیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ میں ان کے اس دعوے سے ایگری نہیں کرتا۔ ان کی سیاست تباہ ہو گئی 8 فروری کے الیکشن رزلٹ سے۔ ان کے پاس اگر سیاست کا مطلب ہے پاور میں آ کے چلیں سروس کرنا ہی ہے، پروٹوکول انجوائے کرنا نہیں ہے، پرکس پریولیجز لینا نہیں ہے، مان لیتے ہیں، تو پاور میں آنے کے لیے تو آپ کو سیاست کرتے ہیں نا آپ۔ وہ سیاست تو 8 فروری کو لوگوں نے ووٹڈ آؤٹ کر دی، آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا۔ اور اس مسخ شدہ دھاندلی کے الزامات میں گونجتی چھنکارتی ہوئی یہ جو حکومت آئی ہے، اس کے اندر بمشکل وہ اپنے اسی طریقے سے ریاست کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے ہی وہ پرائم منسٹر بن سکتے تھے۔ تو ان کو تو میرے خیال سے ریئلائز ہو چکا ہے کہ ووٹ کی پاور ان کے پاس ہے نہیں، یا تو ہونا کہ وہ 2/3 میجورٹی یا سادہ اکثریت کی ووٹنگ ایبلٹی ان کے پاس ہے اور پھر انہوں نے ریاست پاکستان کی خاطر اس کو گوا دیا، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ان کے پاس تو اونلی اب جو رہ گیا ہے وہ یہی رہ گیا ہے کہ اس طریقے سے حکومتوں کی بن سکتی ہے کہ 70 سیٹیں ان کی ہے، 50 پیپلز پارٹی کی لے لیں، کچھ ایم کیو ایم کی لے لیں، اس طرح مل کے بھانت کا کنبہ بنا کے حکومت بنا لی، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب میں تو اتنی سیاسی شرافت تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس توہین آمیز مینڈیٹ کے اوپر تو میں پرائم منسٹر بنوں گا نہیں، ورنہ وہ بن بھی سکتے تھے، لیکن آبویسلی شہباز شریف صاحب کو اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سے حساب سے ایک یس آدمی ہیں۔ تو میں نہیں ایگری کرتا سر اس بات سے کہ سیاست انہوں نے کر دی۔ اور آپ میاں جاوید لطیف صاحب کی آپ آج سنوا رہے تھے، آج میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی عجیب باتیں کی، دلچسپ باتیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کا رستہ روکا گیا ہے اور دھاندلی تو ان کے خلاف ہوئی ہے، تو بہت سے سوالات جنم دیتے ہیں کہ نواز شریف کا رستہ کس نے روکا، ان کے خلاف دھاندلی اگر ہوئی تو کیوں کر ہوئی۔ بینیفیشری تو اس وقت سچویشن کے شہباز شریف صاحب ہیں بظاہر، اگر کوئی اور ہے تو پھر وہ بھی بتا دے پی ایم ایل این، پھر وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے روکا ہوا ہے، مجھے میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے بات نہیں کرنی۔ تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا معاملہ کیا ہے۔ لیکن ایک بات اور، اگر انہوں نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کرنی ہوتی نا خان صاحب، تو آپ کو یاد ہے جس وقت شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم 1 میں پرائم منسٹر بنے تھے تو یہ آئی ایم ایف کی ڈیل سے پہلے ہی حکومت چھوڑنے کا اعلان کرنے لگے تھے، تو پھر تو آئی ایم ایف کی خاطر اگر انہوں نے سیاست اس وقت قربان کی تھی اپنی، تو یہ تو وہ سیاست سے وڈرا اس قربانی سے وڈرا کر رہے تھے۔ وہ تو عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو دے ہیڈ ٹو وڈرا، انہوں نے کہا جی اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ سب پاور پالیٹکس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن 8 فروری کے الیکشن نے یہ دکھایا ہے کہ پالیٹکس اور پاور اس وقت پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس بھی ہو ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو کہ سب کچھ ہیں نون لیگ کے، انہوں نے نہ صرف اپنا بیانیہ قربان کیا، انہوں نے الیکشن کیمپین میں سویلین سپریمیسی کی بات نہیں کی، آئین کی بالادستی کی بات نہیں کی، اپنے مشہور نعرہ
ووٹ کو عزت دو کو نہیں دہرایا. اس کے بعد پھر اب جو انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پھر جو انہوں نے ٹکٹس دیے انہوں نے تو ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جن کی نون لیگ سے کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا نیشنل اسمبلی کے اس میں. اب سینٹ کے جو ٹکٹس وہ دے رہے ہیں ان کا بھی کوئی مطلب سیاسی طور پہ تو نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو بڑے کلیدی لوگ ہیں اس میں. تو اس میں ہم کیسے نواز شریف صاحب کو کیسے بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ اس قسم کا ایک امپریشن دے رہے میاں جاوید لطیف یا ان کے دوسرے ساتھی کہ نواز شریف صاحب اس میں وکٹم ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں. انہوں نے بہرحال مریم نواز صاحبہ کو چیف منسٹر پنجاب تو بنوا دیا. کامران خان صاحب اس کے دو اینگل ہو سکتے ہیں میری نظر میں. ایک تو وہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ایما پہ ہو رہا ہے, وہ بینیفیشری ہیں. دوسرا میں نے ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب سے سوال کیا تھا جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جاری تھی PDM-1 کی, اور میں نے ان سے کہا کہ میاں صاحب آپ کی حکومت نے تو لوگوں کو تباہ کر دیا. پہلے غربت میں تھے, میاں نواز شریف صاحب سے میں نے کہا پہلے غربت کی لکیر میں تھے, اب تو اس کے شہباز سپیڈ جو ہے وہ ایسے نیچے لے کے جا رہی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب نے مجھے بالکل کانفیڈنس سے بات کی, انہوں نے کہا جی کون سی حکومت, یہ میری حکومت تو نہیں ہے, میری حکومت 2017 ختم ہو گئی تھی, اس کے بعد جو حکومتیں آئیں میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے آپ جو پرسپیکٹو دے رہے ہیں وہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے, ایک میاں نواز شریف صاحب کا پرسپیکٹو بھی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے الیکشن میں انہوں نے یہی پرسپیکٹو چلایا کہ میری حکومت 2017 وہ جو انالیسس کرتے تھے اکانومی کا وہ بھی اپنی 2017 کے اس پہ کرتے تھے. اب یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے کس پرسپیکٹو کو مانیں گے. اور جہاں تک سیٹوں کی بات ہے تو خان صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, اس میں بہت سے بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ لوگوں کو لینا پڑتا ہے, آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے آپ کو لینا پڑتا ہے. پھر کچھ آپ کی الیکٹیبلز کی پرابلمز ہوتی ہیں, اس حساب سے بھی آپ کو لوگوں کو لینا پڑتا ہے. نظریاتی پارٹی تو خان صاحب آپ تو باتیں کر رہے ہیں نظریاتی پارٹی کی کہ جی نون اگر ریپبلکن سے کسی کا تعلق نہیں ہے, کوئی ریپبلکن تو ساری عمر ریپبلکن ہی رہے گا, وہ ریزائن تو کر سکتا ہے لیکن وہ ڈیموکریٹ نہیں بنے گا فار دیٹ پرپز. تو یہاں پہ تو وہ سچویشن ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو کوئی نظریہ ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ ہم ایک پارٹی کو اس وینٹیج پوائنٹ پہ رکھ نہیں سکتے, دوسری پارٹی اس پہ اترتی نہیں. براہ راست سوال تو نہیں ہے لیکن ایک کامنٹ ہے کہ اب تو یہ بات بھی طے ہو گئی نا کہ آپ جتنی بھی عوام کی خدمت کر لیں یا نہ کر لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, تو اب یہ نظریے کا یا مقبولیت کا تو ووٹ ہے نہیں, ووٹ تو مل جائے گا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, اس کی پرواہ نہ کریں, صرف وقت گزارا کر لیں وہ کافی ہے. اور ابھی نون لیگ آئی تھنک یہ پہچان چکی ہے کہ اب اس چیز ووٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا آئندہ الیکشن کا, نہ اب گزشتہ الیکشن تھا نہ اس سے پہلے والے الیکشن کا تھا. تو پاکستان میں یہ قصہ تو تمام ہو گیا کہ مقبولیت کا ووٹ. سر مقبولیت کا ووٹ پڑا, لیکن ہم نے دیکھا کہ آبویسلی جو حالات ہے گراؤنڈ کے اور جو جس طرح کی قوس قزح آسمان پر اس وقت ہے وہ مقبولیت جو ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں ہو پائی. تو اس لیے اتنے برے حالات میں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا. مطلب آپ سوچیں نا کہ یہ اتنے برے حالات ہیں کہ اس میں شاید کامران خان صاحب آپ کو کہا جاتا تو آپ پرائم منسٹر بننا قبول نہ کرتے, یا فار دیٹ پرپز آپ کسی ادارے کی سربراہی بھی قبول نہ کرتے اگر جن حالات میں شہباز شریف صاحب یعنی ارسا کا چیئرمین تو وہ لگا نہیں سکتے, وہ اس کے لیے ان کو سندھ کے وزیر اعلیٰ کی اپروول کی ضرورت ہے. تو مطلب یہ اگر پرائم منسٹرشپ کا لیول رہ گیا ہے تو پھر تو بندہ کو سوال پوچھے کہ آپ پرائم منسٹر بنے کیوں, کیا صرف پروٹوکول یا مقدمات سے بچنے کے لیے یا ریلیف کے لیے؟ تو یہ تو ایک سوال عوام کے ذہنوں میں رہے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو میرا اپنا مشاہدہ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. نواز شریف صاحب کو یہ دکھ ہے اور ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ ان کی تمام تر سیاسی اور ذاتی قربانیوں کے باوجود 2024 8 فروری کو ان کی عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا. یہ ان کو بالکل احساس ہے, اور جو ان کے چہرے کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ایک سیڈنس ہے وہ اس کی غمازی کرتی ہے. تو باقی PMLN جو چاہے کہتی رہے, نواز شریف صاحب کو یہ پتا ہے کہ ان کو یہ دکھ ہے. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جانتے ہیں کہ ان کی جماعت یہ الیکشن ہار گئی ہے, نواز شریف صاحب یہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں ان کو کتنا ووٹ پڑا, نواز شریف یہ جانتے ہیں کہ لاہور میں ان کو کتنا ووٹ پڑا اور خود ان کو کتنا ووٹ پڑا. یہ اس سلسلے میں وہ کسی بدگمانی میں نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب وہ جو ان کے رزلٹ آ گئے ہیں سامنے, اگر ہم ابھی ان کے دھاندلی کے فیکٹر کو سائڈ پہ رکھ دیں تو 71 72 73 ووٹ یہ تو سامنے ہے نا, ضرب بن الشمس ہے یہ. تو اس کی بنیاد پہ بھی اگر ہم دیکھ لیا جائے تو جی بالکل میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا چہرہ جو اترا ہوا ہے اس وجہ سے نہیں اترا ہوا کہ پرائم منسٹر نہیں بنے, وہ ان حالات میں ہی پرائم منسٹر بن سکتے تھے اگر بننا چاہتے ہیں, اگر وہ ان کی ضدی لگا لیتے میں نے بننا ہے. وہ ان کا چہرہ اس لیے جو ہے وہ سیڈ ہے کہ ان کو بڑا دل پہ لگی ہے جا کے بات کہ ان کے ووٹر نے ان کو ووٹ نہیں دیا, نون لیگ نے ان کو ووٹ نہیں دیا, اور ان کے نزدیک انہوں نے جلاوطیاں گزاری, قیدیں گزاری, اپنی بیوی کو چھوڑ گئے, اپنی جنازے اٹینڈ نہیں کیے اپنے پیرنٹس کے اس عوام کے لیے. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے.
تو ان کو ووٹ نہیں پڑا. اب نون لیگ بھلے کچھ بھی کہتی رہے, ان کا یہی غم ہے, جینون غم ہے. تھینک یو سو مچ. جناب کامران شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے الیکشن ہو, سیاست ہو, بظاہر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے, اور اس کا سب سے بڑا امتحان سندھ میں ہو رہا ہے, جہاں پہ 16 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور تیسری بار وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے حلف اٹھا لیا ہے, اور اٹھاتے ہی انہوں نے کہا کہ سندھ میں جرائم کی صورتحال بے قابو ہے, اندرون سندھ بھی اور کراچی کی صورتحال بھی. ہر 5 منٹ میں ایک آدمی لٹ رہا ہے, ہر دوسرا دن ایک آدمی قتل ہو رہا ہے. مزاحمت پر اسٹریٹ کرائمز کے, اور سندھ کے اندرون میں کچے کے علاقے میں خطرناک صورتحال ہے اغوا برائے تاوان کی, جس میں مغویوں کو قتل بھی کیا گیا ہے, ان کو ٹارچر کر کے ان کی ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں. 16ویں سال کی حکومت میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. تقریباً 16 سال یعنی 2008 سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے. ان 16 برسوں میں شہریوں کو اسٹریٹ کرائمز اور اغوا کاروں سے نجات نہیں دلا سکی ہے, اور آج کراچی سمیت پورا صوبہ جرائم کی جنت بنی نظر آتا ہے. ایک طرف اندرون سندھ میں اغوا برائے تاوان کے کیسز نے تہلکہ مچا رکھا ہے, دوسری جانب صوبے کو 95% ریونیو کما کر دینے والا کراچی اور اس کے باسی اسٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پر مسلسل ہیں, جو اس سال جنوری سے اب تک 42 معصوم شہریوں کی جان لے چکا ہے. گویا کراچی میں ہر دوسرے دن اسٹریٹ کرمنلز کسی ایک شہری کی جان لیتے ہیں. پچھلے 2.5 ماہ میں کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی 16,000 وارداتیں ہوئیں, یعنی شہر میں ہر گھنٹے 9 شہری لوٹ مار کا نشانہ بن رہے ہیں. اس کے علاوہ سندھ کے کچے میں صورتحال خراب سے خراب تر ہو رہی ہے, جہاں اس سال اب تک اغوا برائے تاوان کے 86 واقعات ہوئے. 27 افراد تاحال ڈاکوؤں کی گرفت میں ہیں, جن میں سے 6 گھوٹکی, 9 شکارپور, 14 کا تعلق کاشمور سے ہے. سندھ کی وزارت عالیہ کے عہدے پر تیسری مرتبہ فائز ہونے والے مراد علی شاہ بھی صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے انتہائی ناخوش بتائے گئے ہیں. یہ موقع تو مراد علی شاہ اور ان کی حکومت کو پچھلے 16 سال سے حاصل ہے, مگر ان کے دعوے اپنی جگہ ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کراچی سمیت صوبے بھر میں اسٹریٹ کرمنلز اور ڈاکو بے خوف دندناتے پھر رہے ہیں. سندھ میں ڈاکو راج اور کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ہونے والی اموات کا مختصر احوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے زہیب احمد کی اس رپورٹ میں. اندرون سندھ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2 روز قبل ایس ایس پی گھوٹکی نے آئی جی سندھ کو باقاعدہ خط لکھا, جس میں گھوٹکی اور کشمور کے درمیان کارروائیاں کرنے والے ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن کی درخواست کی. درخواست میں کہا گیا کہ ڈاکوؤں کے پاس جدید ہتھیار ہیں اور وہ کھلے عام پولیس کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ڈاکوؤں سے مقابلے کے لیے پولیس کو ملٹری گریڈ کے ویپنز کی ضرورت ہے. تعجب کی بات ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف ایسے 250 کے قریب آپریشنز ناکام ہو چکے ہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں ہمارے بیورو چیف طلحہ ہاشمی. بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو سندھ کی مجموعی صورتحال ہے, جو کچے کے علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں, بظاہر تو پہلے دن ہی جب مراد علی شاہ صاحب نے تیسری بار وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہی کی تھی کہ یہ جو جرائم کی صورتحال ہے وہ قابو سے باہر ہو رہی ہے. اب جو تازہ ترین واقعات ہوئے اس کے بعد اندرون یہ جو واقعات کی خبریں آ رہی ہیں, حکومت سندھ حکومت میں کیا اس پر رد عمل ہے؟ کامران صاحب, ایسا لگتا ہے کہ دعووں اور باتوں کے علاوہ اور اجلاس میں جو کیے جانے والے بلند و بانگ دعوے اور باتیں اس کے علاوہ کچھ نہیں, کیونکہ جو کچے کی صورتحال ہے یہاں پہ ملٹری آپریشن کی بات کی گئی تھی. پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے جو آئی جیز تھے وہ بیٹھے تھے, ان کی بیٹھک لگی تھی, اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ پیرا ملٹری فورسز کو انوالو کیا جائے گا اور وہاں پہ آپریشن کیا جائے گا. اب حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی تو کوئی عملداری ہے نہیں, اور وہاں پہ جب ایک ٹیچر اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے کچے کے علاقے میں تو ڈاکو اسے ہی مار ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد ایس پی گھوٹکی خط لکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو فلائی اوور بننا ہے جو کہ ایک بہت ضروری ہے, انفراسٹرکچر کی بحالی وہاں بہت ضروری ہے, تو وہاں پہ جو کام کرنے والے افراد ہیں اس کو جو ڈاکو اٹھا کے لے جاتے ہیں, فلائی اوور کی تعمیر نہیں ہو پا رہی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ گراؤنڈ پہ ابھی تک عمل ہوتی نظر نہیں آ رہی. کچھ ڈاکو ضرور مارے گئے ہیں, ان کی ہیڈ منیز تھیں اور کچھ کارروائیاں ضرور کی گئی ہیں, لیکن اس میں ڈی ایس پی سمیت جو سینئر آفیشلز ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں, پولیس والوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو پولیس پر حملوں کا ایک نہ روکنے والا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. حکام دعوے ضرور یہ کرتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے آگے بند باندھ دیا گیا ہے, لیکن یہ کیسا بند ہے جہاں پہ آزاد ذرائع دعویٰ کرتے ہیں اخباری رپورٹس کے مطابق کہ 400 افراد جو ہے وہ اغوا ہو چکے ہیں. جو پولیس حکام ہے وہ 80 سے زائد افراد کا اس کو کنفرم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 27 افراد ابھی بھی جو ہے وہ بازیاب نہیں ہو پائے. تاہم جو آزاد ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. جانب کراچی کی صورتحال, اس کا بھی چیف منسٹر نے جب مراد علی شاہ صاحب نے تیسری بار حلف لیا تھا
تو انہوں نے یہاں کے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بات کی تھی. یہ تو 15 سال سے 10 سال سے پیپلز پارٹی کی 16 سال سے حکومت ہے. اس وقت سے لے کے اب تک صورتحال مجھے نہیں لگتا کہیں پہ بھی کوئی امپرومنٹ ہوئی ہے. ہر روز خرابی آ رہی ہے. اب اسی مہینے کے دوران 39 لوگوں کو اسٹریٹ کرمنلز نے مار دیا ہے. ہر دوسرے دن وہ مار رہے ہیں اور بغیر پرووکیشن کے بھی مارنے کے واقعات ہوئے ہیں. 16,000 اسٹریٹ کرائمز کے کیسز ہو چکے ہیں. کراچی پولیس کیا کر رہی ہے؟ کیا مطلب کراچی پولیس کے بھی صرف دعوے ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 42 افراد جن کو مارا گیا ہے اس میں زیادہ تر نوجوان ہیں، اور یہ نوجوان بھی وہ ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں. مطلب یہ تو ایک طرح کی اگر ہم اسے کہیں تو یہ بادیوں نظر میں اس کو نسل کشی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کراچی کے نوجوانوں کو جس طرح مارا جا رہا ہے. اب ایک اکاؤنٹنگ پہ بک لکھنے والے لڑکے کو جس طرح مار دیا گیا، 4 بچوں کے باپ کو جس طرح مار دیا گیا. عیسیٰ نگری پہ جو واقعات ہوئے وہ اتنے پرووک ہوتے ہیں جو اسٹریٹ کرمنلز ہوتے ہیں کہ وہ مارتے ہوئے دریغ بھی نہیں کرتے. جو کورنگی انڈسٹریل ایریا میں واردات ہوئی تھی اس میں ساری چیزیں اس نے دے دی تھی، پھر بھی جاتے ہوئے انہوں نے مار دیا. جو اس طرح کی کئی وارداتیں ہیں کہ جہاں پہ اب تو جتھوں کی صورت میں آتے ہیں بڑے ہتھیار. ابھی گزشتہ دنوں لیاری میں ایک واردات ہوئی تھی جس میں کلیشنکوف کا استعمال ہوا، اس کی ویڈیو منظر عام پہ آئی، لیکن ابھی تک اس میں جو ملزمان تھے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکے. ایک محتاط اندازے کے مطابق جو رپورٹڈ شرح ہے وارداتوں کی وہ 250 پر ڈے ہے، اور جو ایک عالمی سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق جو جرائم ہوتے ہیں اس میں سے صرف 10% رپورٹ ہو پاتے ہیں. تو اگر 250% جرائم رپورٹ ہو رہے ہیں تو یہ سوچا جائے کہ 2,500 جرائم کم از کم انہیں ایک معتاد اندازے جو عالمی ریٹنگز ہیں یا عالمی جو اور ظاہر ہے کہ انتہائی تشویشناک یہ نمبرز ہے، انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب خادم حسین رند، ایڈیشنل IG کراچی پولیس کے سربراہ ہیں. رند صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. رند صاحب آپ کے سامنے ہیں یہ نمبرز، آپ کے سامنے ہے. تیسری بار چیف منسٹر بنے مراد علی شاہ صاحب، پہلی بات جس کا ذکر کیا انہوں نے، میں آپ سے صرف کراچی کی بات کروں گا، یہاں پہ اسٹریٹ کرائمز کی بات کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اب تو ایک عجیب بھیانک صورتحال ہے. ایوری سیکنڈ ڈے وداؤٹ پرووکیشن جو ہے وہ اسٹریٹ کرمنلز اپنے وکٹمز کو مار رہے ہیں، اور 16,000 سے زائد کیسز ہو چکے ہیں. ہر 5 منٹ 6 منٹ بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو کامران صاحب، آپ نے مجھے بھی موقع دیا اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کرنے کے لیے. جہاں تک اسٹریٹ کرائم میں انکریز کی بات ہے، آئی فلی ایگری کہ جنوری سے لے کے فروری تک اس میں بالکل سرج آئی ہے اور انکریز ہوئی ہے. آپ اگر 2023 کو کمپیئر کریں گے 2022 کے ساتھ تو گزشتہ ایسا سمجھے کہ 2015 میں 2.4 یا 2.45% کم ہوا تھا 2014 کی نسبت. اس کے بعد جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم بڑھا ہے. جو رجسٹرڈ کرائم تھا وہ تقریباً کوئی 40,000 تھا 2014-15 میں، ابھی کوئی 80,000 پلس ہے وہ. اور 2023 واحد سال ہے جس میں 4.19% اسٹریٹ کرائم ایز کمپیئر ٹو 2022 کم ہوا ہے. لیکن آئی فلی ایگری کہ یہ جو گزشتہ 2 مہینے ہیں اس میں بالکل ایک سرج آئی ہے. اس کے ایک ریزنز ہے ہمارے پاس. دیکھیں، ایک تو جنوری میں ویسے بھی سرج آتی ہے، ہم نے جو کرائم پیٹرن چیک کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پولیس واز ویری مچ انگیجڈ ان الیکشن پروسیس. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کراچی میں گزشتہ دسمبر میں نومبر میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی انگیجمنٹ رہی ہے پولیس کی. افغان جو انلیگل امیگرینٹس تھے یہاں پہ، ان کے اگینسٹ جو آپریشن ہو رہا تھا اس میں بہت بڑی انگیجمنٹ رہی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں بھی کرائم بڑھتا ہے نارملی، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فرسٹ ٹائم رمضان کے مہینے میں PSL کے بھی میچز یہاں پہ ہوئے ہیں. پورا 1 مہینہ پولیس وہاں پہ بھی انگیج رہی ہے، تراویحوں میں بھی ہے. تو دیٹ از اے فیکٹ کہ کرائم بڑھا ہے، لیکن مارچ کے مہینے میں اس میں پھر جو ہے وہ کنٹرول ہوا ہے. اور اگر آپ انکاؤنٹرز کی تعداد دیکھیں گے یا پولیس نے جو پرو ایکٹیو پولیسنگ کی ہے تو وہ بھی آپ اگر کمپیئر کریں گے تو ایز کمپیئر ٹو پاسٹ اس میں بھی بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے. تقریباً 100% سے زیادہ انکاؤنٹرز انکریز ہوئے ہیں. رند صاحب اب کیا پلانز کیا ہیں؟ چلیں یہ جتنا تجربہ آپ کو ہے یا ہماری کراچی پولیس کو ہے، کراچی کے ان اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے چپا چپا آپ کے سامنے ہے، ایک پیٹرن آپ کے سامنے ہے. آئی اسیوم کہ سارا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے، اور یہ 16 سال 15 سال کا ڈیٹا ہے. اب تو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے ان معاملات کو. اب اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ نمبر 1 پرائیورٹی رکھیے. یہ 16واں سال ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا مراد علی شاہ صاحب نے، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ان وعدوں کو اور ان عزائم کو؟ ماضی کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 2013 میں کراچی دنیا کا 11واں نمبر خطرناک شہر تھا، اور 2024 میں یہ اس کا نمبر 100 سے نیچے جا چکا ہے.
اس بیچ میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب 11واں نمبر تھا دنیا کا خطرناک ترین شہر اور اب 100 سے نیچے جا چکا ہے، اس بیچ میں 688 پولیس کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، رینجرز کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب بوریوں میں لاشیں ملتی تھی، کسی کو اسٹریٹ کرائم یاد نہیں ہوتا تھا. لیکن ڈیفینیٹلی ایک تو شارٹیج آف نفری ہے، سی ایم صاحب نے ہمیں بالکل الاؤ کر دیا ہے، پہلی میٹنگ میں الاؤ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ شارٹیج کو پورا کریں. اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں وہ پروسیس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اپائنٹمنٹس ہوں گی انشاءاللہ تعالی. جب وہ ٹریننگ کر کے آئیں گے تو اس میں قدرے جو ہے وہ کافی بہتری آئے گی. لیکن رند صاحب یہ پولیس کاؤنٹر جو پولیس کا جو رد عمل ہوتا ہے یا جو کاؤنٹر پولیس ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر تو انٹیلیجنس کا بڑا رول ہوتا ہے، انفارمیشن کا بڑا رول ہوتا ہے. یہ مین آن اسٹریٹ سے تو یہ کام آپ نہیں روک پائیں گے. اب آپ دیکھیں جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں تو اب ان کی جو یہ گینگز ہے یا جس طریقے سے جو بھی اس کے ایشوز ہیں سب آپ کی فنگر ٹپس پر ہیں. اب کوئی ایسا کر کے دکھائیں کہ لوگوں کو کچھ راحت ملے، کچھ سکون ہو. ہر 5 منٹ پہ ایک آدمی لٹ رہا ہے نا. انٹیلیجنس کی جہاں تک آپ نے بات کی، میں آپ کو عرض کروں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کنٹینیوسلی کراچی میں ہو رہے ہیں. کراچی میں ہمیں اور بھی ایکسٹرنل تھریٹس ہیں جو ہماری جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں اس کا ٹارگٹ رہا ہے ہمیشہ سے کراچی. اور الحمدللہ کافی ایسے ایونٹس آئے ہیں جہاں پہ ہم نے انفارمیشن بیسڈ آپریشنز کیے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اوائڈ کیا ہے انسیڈنٹس کو. وہ ایک الگ پولیسنگ ہے، وہ کنٹینیوسلی کراچی میں ہو رہی ہے. اسٹریٹ کرائم کے لیے ضروری ہوتا ہے پرو ایکٹیو پولیسنگ. پرو ایکٹیو پولیسنگ میں ہم نے جو ہے وہ شاہین فورس کی اس کو ریز کیا ہے. اس میں ابھی ہمیں موٹر سائیکل کچھ ہم نے بنوائی ہیں، کچھ حکومت ہمیں ابھی نئی لے کے دے رہی ہے. نئی نفری تقریباً کوئی 2800 ہمارے پاس آئی، وہ ساری تھانوں پہ ڈپلائمنٹس ہوئی ہیں. 2800 کی اور نفری اسی مہینے میں پہنچ رہی ہے، وہ بھی ساری تھانوں پہ ہوگی. اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً کوئی 450 لوگوں پہ ایک پولیس والا ہونا چاہیے، اور ہماری پوزیشن یہ کہ 4500 لوگوں پہ ایک پولیس والا ڈیوٹی کر رہا ہے. دس از دا پوزیشن آف پولیسنگ. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو اکنامک کرائسس رہے ہیں جس میں ہماری امپورٹس کے ایشوز ہوئے تھے، تقریباً کوئی 20% صرف سائٹ ایریا میں، پچھلے ہفتے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، صرف سائٹ کے ایریا میں ایک کیٹیگری کی 20% انڈسٹریز بالکل بند ہو گئی ہیں. لاکھوں لوگ اس سے بھی بے روزگار ہو رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی ایک امپیکٹ آتا ہے اسٹریٹ کرائم پہ. ڈرگ ایڈکٹس کے حساب سے ویسے تو کراچی دنیا کا 6واں بڑا شہر ہے، لیکن ڈرگ ایڈکٹس کے حساب سے یہ دنیا کا 2واں بڑا شہر ہے. ویپنز کی بہت بڑی اسمگلنگ یہاں پہ رہی ہے، سینٹر رہا ہے کراچی ویپنز کی. آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کی وجہ سے ویپنز، ڈرگز، خودکش بمبار، یہ سارے تحفے کراچی کو ملتے رہے ہیں. تو یہ بڑی سیریس چیلنجز ہیں اور ان سارے چیلنجز کو لے کے کراچی پولیس چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب خادم حسین رند، کراچی پولیس سربراہ ہمارے ساتھ تھے، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس. اور رد عمل پولیس کا وہی ہے جو کہ ہم 10 سال سے زیادہ سے ہم مسلسل جس کا ذکر کر رہے ہیں. جب سے کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی یہ کیفیت ہوئی ہے، یہی واقعات ہیں، اسی انداز سے واقعات ہیں، اتنی ہی اس میں خطرناک کیفیت دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہی پولیس کا جواب ہوتا ہے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. عام شہریوں کے لیے، پورے پاکستان کے شہریوں کے لیے بری خبر ہے، گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. پچھلے چند مہینوں کے دوران تقریباً 260%، تقریباً 3 گنا ہو گئی ہیں گیس کے بل. اب اس میں مزید 150% اضافے کی درخواست کی ہے سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس نے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت ملک میں سوئی گیس کا نظام ایسی افراتفری کا شکار ہے کہ خدا کی پناہ. ایک جانب تو گیس کی آسمان چھوتی قیمتیں ہیں، 7ویں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، دوسری طرف گیس کا دور دور تک پتہ نہیں. رمضان سے پہلے سوئی سدرن اور سوئی ناردرن گیس نے فراہمی باقاعدہ رکھنے کی وعدہ کیا تھا، لیکن صارفین کو 3 گھنٹے صبح اور 3 گھنٹے شام میں بھی کھانا پکانے کے لیے اب گیس میسر نہیں ہے. نتیجتاً روزہ داروں کے لیے سحر و افطار کی تیاری ایک امتحان ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ اول تو گیس موجود نہیں، اور دوم یہ کہ گیس کے بل دیکھتے ہی لوگ بل بلانا شروع ہو جاتے ہیں. پچھلے 4 مہینوں میں گیس ٹیرف میں 260% اضافہ ہو چکا ہے، تقریباً 3 گنا ہو گئے ہیں. نگراں حکومت نے 1 نومبر سے گیس 194% مہنگی کی تھی، اور پھر 1 فروری سے گیس کے نرخ میں مزید 67% اضافہ کر دیا تھا. مگر ہم پاکستانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ سوئی سدرن کے بعد سوئی ناردرن نے بھی 1 جولائی سے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے گیس مزید 147% مزید مہنگی کرنے کی خبری اوگرا کو بھیج دی ہے. گیس کی نئی قیمتوں کے اطلاق کے بعد اوسطاً 1800 روپے فی MMBTU والی گیس 4446 روپے فی یونٹ ہو جائے گی. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے گیس کے بل بھرنا پہلے ہی ایک مصیبت تھی. اب گیس کی قیمتوں میں نئے اضافے کی خبروں نے عوام کے ہوش اڑا دیے ہیں. پچھلے مہینے لاہور میں صارفین نے سوئی ناردرن کے دفتر کے باہر توڑ پھوڑ کی اور شدید احتجاج کیا تھا.
اعداد و شمار کے مطابق اس مالی سال میں اب تک گیس کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 643 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا جا چکا ہے، جبکہ 1 جولائی سے نئے اضافے کی وجہ سے اس سال سوئی سدرن گیس کمپنی کے تقریباً 80 ارب روپے اور سوئی ناردرن کے 190 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، جس کی بڑی وجہ گیس کے بڑے پیمانے پر چوری اور لائن لیکیجز ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ گیس ضائع ہونے یا اس کی چوری روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے، بلکہ سال نقصان باقاعدگی سے بل ادا کرنے والے عام صارف کو پورا کرنا پڑتا ہے، جو ایک نئی آفت کے لیے تیاری کرے، کیونکہ 150% کے قریب گیس کی قیمتوں میں پھر اضافہ مطلوب ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجی امور کے ماہر، ہیڈ آف ریسرچ ہے عارف حبیب لمیٹڈ میں طاہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ طاہر عباس صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پچھلے 2 مہینوں کے دوران، پچھلے 3-4 مہینے کے دوران، بلکہ اگر دیکھا جائے تو جب کیئر ٹیکر یہ گورنمنٹ آئی تھی، اس سے اب تک 260% تقریباً کوئی 2.5-3 گنا قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے گیس کے ٹیرفز میں۔ اب یہ مزید 1.5 گنا اضافے کی تیاری کی جا رہی ہے، 150% مزید اضافے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو یہ جو 250% جو اضافہ ہو چکا تھا، یہ کیا اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ وہ جو مطلوب اضافہ تھا وہ نہیں ہوا تھا، یا کوئی اور ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے مزید اضافہ کی اب سمری بھیجی ہے سوئی ناردرن اور سوئی سدرن گیس نے؟ جی السلام علیکم کامران خان صاحب۔ اچھا، جو سمری اوگرا کے پاس گئی ہے سوئی ناردرن اور سوئی ساؤدرن کی طرف سے، جس میں جو گیس کی قیمتیں 4000 روپے پر MMBTU تک لے جانے کی بات ہے، تو اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں تو اس میں تقریباً 2150 روپے پر MMBTU کا اضافہ جو ہے وہ تو ایریئرز کی مد میں کی ہے۔ جیسے ہمیں اندازہ ہے اور ہم کافی دفعہ ڈسکس بھی آپ کر چکے ہیں کہ گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ تقریباً 2.9 ٹریلین کا ہے، تو ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ سوئی ساؤتھ اور سوئی نارتھ ہمیشہ یہ پلی لیتی ہیں کہ جو ایریئرز ہیں ان کو گیس پرائسز میں بلٹ ان کر کے پاس آن کیا جائے تاکہ گیس یوٹیلیٹیز کمپنیز کے کیش فلو بہتر ہوں۔ تو تقریباً 2150 روپے کا اضافہ اس کا ہے، اور کرنٹ ایئر میں تقریباً 450 روپے پر MMBTU کا اضافہ ہے جو کہ SNGP نے مانگا ہے۔ اچھا، اب ہم اگر اس 450 روپیز پر MMBTU کو بھی جو ہے وہ بریک اپ کر لیں تو اس میں تقریباً 350 روپیز پر MMBTU وہ اضافہ ہے جو کہ سردیوں میں ہم لوگ LNG کو ڈائیورٹ کرتے ہیں ریزیڈنشل صارفین کی طرف، اور اس کے علاوہ جو پھر اضافہ بچتا ہے تقریباً 125 روپے پر MMBTU کا، وہ جو ہے ایکچوئل کرنٹ ایئر کا اضافہ ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کرنسی ڈیپریسیشن ہونے کی وجہ سے، ریٹرن آن ایسٹس بڑھنے کی وجہ سے، اور باقی دوسری کاسٹ پش انفلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ پاس آن کیا جائے گا۔ تو ہمیشہ حکومت یہ کرتی ہے کہ جو ایریئرز ہیں اس میں اضافے کی پلی کو جو ہے وہ مسترد کر دیتی ہے اور اس کی مد میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ٹو این ایکسٹینٹ LNG کی ڈائیورژن کی کاسٹ، اور اس کے علاوہ جو کرنٹ ایئر میں جو کاسٹ پش انفلیشن ہے، کرنسی ڈیپریسیشن ہے، یا کوئی آئل کی پرائسز کا چینج ہے، اس کو جو ہے وہ پاس آن کیا جاتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اضافہ ہوگا اس کا کوانٹم کافی کم ہوگا، اور لائکلیہڈ یہی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی سمری SSGC اور SNGP کی طرف سے ارسال کی گئی ہے، اس میں اضافے کو حکومت جو ہے وہ منیمم رکھے گی۔ اچھا، جو آپ نے اچھی تفصیل سے یہ بات بتائی کہ یہ ایک روٹین کی چیز ہے کہ SSGC اور SNGP جو ہے وہ ایریئرز کی مد میں ایک سمری بنا کے بھیج دیتی ہے، اس کو بھی شامل کرتی ہے، حکومت اس کو ریجیکٹ کرتی رہتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس میں ایک فیکٹر جو ہے جو اضافہ ہونے جا رہا ہے وہ LNG کیونکہ ڈائیورٹ کی جاتی ہے سردیوں میں، ایک وہ ہے، دوسرا آپ نے کہا کہ شاید ڈیپریسیشن بھی آپ نے کہا کہ اس کو بھی فیکٹر ان کیا جاتا ہے۔ تو LNG جب ڈائیورٹ نہیں ہوگی گرمیوں میں تو کیا یہ قیمت کم ہوگی؟ اور دوسری چیز یہ کہ ویسے اتنی ڈیپریسیشن تو نہیں ہوئی پچھلے 2-3 مہینے کے دوران؟ جی، اس میں کامران خان صاحب جو یہ بیسکلی نیکسٹ ایئر کی ریونیو ریکوائرمنٹ ہوگی، جیسے اگر ہم اس سال کی ریونیو ریکوائرمنٹ دیکھیں دونوں گیس یوٹیلیٹیز کمپنیز کی، تو تقریباً 1.3 ٹریلین ہے۔ اس کے بعد ایک ایکسچینج ریٹ ایزیوم کیا جاتا ہے، آئل کی پرائس ایزیوم کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اضافہ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک LNG کی ڈائیورژن کی بات ہے تو جی بالکل یہ ایک جو ہے وہ کافی بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے، اور جو ہماری LNG کی پرائس ہے اس سے گیس کے ٹیرف میں ویٹڈ ایوریج کی بنیاد پہ جو ہے وہ ضم کر کے جو ہے وہ پرائسنگ دی جائے۔ تو جب ہم یہ کرنے لگیں گے تو LNG کی پرائس میں جو ڈسپیرٹی آتی ہے، اور جو ایک بہت بڑی تقریباً سال کے 200-225 ارب روپے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ہمیں نجات مل سکے گی۔ اچھا، اب اس کا اثر انڈسٹریز پہ کیا ہوگا؟ اب یہ جو نئی سمری جاری ہے اور اوور آل اس وقت انرجی اس انکریزڈ کاسٹ کی وجہ سے وہ کتنا سفر کر رہی ہے، انڈسٹریل سیکٹر پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے؟
جی دیکھیں بالکل انڈسٹری پہ جو ہے وہ گیس پرائسز کا ڈائریکٹلی امپیکٹ بھی ہوتا ہے, انڈائریکٹلی امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اور ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ابھی ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے اس میں یہ بھی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ حکومت کو یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ جو کیپٹیو بیسڈ پاور پلانٹس ہیں آپ اس کو جو سستی گیس کی فراہمی ہے وہ بند کی جائے. سو ایک اندازے کے مطابق تقریباً اس وقت پورے ملک میں 3000 میگا واٹ کی جو بجلی بنائی جا رہی ہے وہ نیچرل گیس سے جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں کیپٹیو پاور پلانٹ ہے وہ بہت زیادہ ان ایفیشینٹ ہیں, 28-30% کی ایفیشنسی پہ جو ہے وہ چلتے ہیں. تو اگر ہم وہی تقریباً 700 سے 800 MMCFD گیس جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیں ہمارے جو سفیشینٹ ایفیشینٹ پاور پلانٹ ہیں جو RLNG کے ہیں ان کو, تو یہ 3000 میگا واٹ کی جگہ جو ابھی پرائیویٹ سیکٹر بنا رہا ہے حکومت جو ہے وہ تقریباً 5000 میگا واٹ بنائے گی. اس کے دو بہت بڑے بنیادی فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ سیم اماؤنٹ آف گیس میں تقریباً 2000 میگا واٹ زیادہ بجلی بنا سکیں گے. اور سیکنڈلی جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جب آپ اتنا بڑا لوڈ شفٹ کریں گے الیکٹریسٹی کی طرف تو تقریباً 3000 میگا واٹ سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. 3000 میگا واٹ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ کا کیپیسٹی پیمنٹ پر کلو واٹ آور کی بیسس پہ تقریباً 22% سے نیچے آ سکتی ہے, جو کہ تقریباً 4.5 سے 5 روپے پر کلو واٹ آور بنتے ہیں. تو آئی تھنک یہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ ایک اچھی ریکمنڈیشن ہے اور حکومت کو جو ہے وہ اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. طاہر عباس ہمارے ساتھ ہے, ہیڈ آف ریسرچ عارف حبیب لمیٹڈ سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.